أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 77، 78، 79 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، کیونکہ وہ بہترین دعا سننے والے، دعا قبول کرنے والے ہیں۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، حکمت اور صبر سے بھی کام لیا۔ حکمت، اخلاص، صبر، پورے تن من دھن سے اچھی طرح سے بلایا لوگوں کی طرف۔ 950 سال جب لوگوں نے جواب نفی میں دیا، قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ مدد کو آ گئے اور کیا کیا؟ انہیں غرق کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ نجات دی نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے متعلقین کو، ان کے گھر والوں کو یا ان کے ساتھیوں کو، من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے۔ وہ بڑی مصیبت تھی، وہ صرف یہ مصیبت نہیں تھی کہ وہ غرق ہو گئے، بلکہ بڑی مصیبت یہ تھی، ایک تو غرق ہو گئے، لیکن غرق ہونے کے ساتھ ہی یہ سورہ نوح میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ان کی خطاؤں کے سبب، ان کی غلطیوں کے سبب وہ غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے، وادخلوا نارا اور آگ میں داخل کر دیے گئے فوراً۔ جس طرح فرعون کے لیے فوراً جو ہی وہ غرق ہو گیا اس کے بعد آگ کی سزا شروع ہو گئی اس کی روح کو، اسی طرح ان کے لیے بھی جو ان کو غرق کر دیا گیا تو یہ صرف پانی کی بات نہیں کہ پانی میں ڈبو دیا گیا، اس کے بعد آگ کا عذاب شروع ہو گیا۔ ادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے نہیں پایا کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی بچانے والا اللہ کی پکڑ سے کسی کو انہوں نے نہیں پایا۔ تو یہ دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، اسے کرب عظیم کہا گیا ہے، بڑی مصیبت، یہ بہت بڑی مصیبت تھی، اور اس بڑی مصیبت سے نوح علیہ السلام اور ان کے متعلقین جو تھے، ان کے ساتھی جو تھے، ان کو بچا لیا۔ اب وجعلنا، آج والی آیت یہاں سے شروع ہے، وجعلنا اور ہم نے بنایا یا ہم نے کیا، ذریتہ اس کی اولاد کو، ہم الباقی باقی رہنے والوں میں، یعنی اب جو باقی بچنے والے ہیں وہ نوح علیہ السلام کی ذریت ہے، انہی کی اولاد ہے۔ اب یہاں مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی بعد میں چلی ذریت وہ صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام، حام اور یافس۔ آپ کا ایک بیٹا یام تھا جو غرق ہو گیا، جو غرق کھانے والوں میں سے تھا، ان کی ایک بیوی بھی تھی، لیکن یہ 3 بیٹے جو تھے ان کے ذریعے ذریت چلی بعد میں۔ سام کی اولاد جو ہے عرب، فارس، اہل فارس وغیرہ اور عرب، یہ ان کی اولاد ہے سام کی، اور حام کی جو ہے ان میں حبشی آتے ہیں، افریقن کنٹریز میں بسنے والے لوگ، حبشی وغیرہ، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی اسی کے ساتھ ہیں، یہاں کی جو آبادی ہے۔ پھر یافس، اس میں ہیں ایک تو یاجوج ماجوج اور کچھ اور بھی ان کے ساتھ ہیں، جیسے منگول ہیں،
तुर्क मंगोल वगैरह, ये कहा जाता है कि ये याफिस की औलाद से है, यही बचे, इन्हीं की औलाद उसके, इसीलिए इसको आदम सानी कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम को, वो उन्हीं के 3 बेटों की औलाद। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि नहीं, सिर्फ यही 3 नहीं थे, इनके साथ जो कुछ और भी थे साथी, उनके साथ कुछ और साथी भी जो बच गए थे, उनकी भी औलाद है। लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, नूह अलैहिस्सलाम के ये 3 बेटे और इन्हीं की औलाद, बाकी जो भी है इन्हीं की औलाद है। वजअलना ज़ुर्रियतहु, यहाँ से और कुछ और आयत से भी उनने इसके लिए सबूत दिया है। वजअलना, और हमने बनाया, ज़ुर्रियतहु, उसकी औलाद यानी नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को, उनकी ज़ुर्रियत को, हुमुल बाकीन, वही बाकी रहने वाले। वतरकना, और हमने छोड़ा, अलैहि, उस पर, फिल आखिरीन, बाद में आने वाले, हमने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर छोड़ा, बाद में आने वालों का जिक्र खैर छोड़ा। अब यहीं से अंदाजा कर सकते हैं आप, बहुत पुरानी बात है, जब नूह अलैहिस्सलाम का वो तूफान जो था, तूफान नूह, किसका नाम हम जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम के सिवा? और फिर इतना ही नहीं कि उसका नाम हम जानते हैं और एहतराम भी करते हैं, न सिर्फ हम बल्कि यहूद, नसारा और ईमान वाले मुसलमान सब उनका एहतराम करते हैं, सभी लोग उनका एहतराम करते हैं। ये क्या है? फरमाया, उनका इज्जत के साथ नाम भी लेते हैं। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, आखिरीन में, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम हो नूह पर, सलामुन अला नूह, सलाम हो नूह पर, सल्यूट टू नूह, फिल आलमीन, सारे जहानों में। एक तो ये पहले इनके लिए मुखलसीन में से है ये मुखलस, फिर मोमिनीन आ गया, ऐसे मुखलस चुने हुए लोग, इनके लिए तो एक सलाम होगा वहाँ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, जो सूरह यासीन में हम पढ़ चुके। तो दुनिया में भी मुखलस जो बंदे हों, अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के फर्मा बरदार, उनके लिए दुनिया में भी सलाम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सारे जहानों में। इन्ना, बेशक हम, कज़ालिका, इसी तरह, नजजी, हम जजा देते हैं, अल मुहसिनीन, नेकोकारों को, मुहसिनीन को हम ऐसी ही जजा देते हैं। ऐसी ही क्या मतलब, कैसी? जैसी नूह अलैहिस्सलाम को जजा दी। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरमाबरदार निकले, तो कैसी जजा दी? एक तो उस कर्बे अजीम से नजात दी, दूसरी चीज कि आपका जिक्र खैर छोड़ा बाद में, तीसरी चीज आप ही की औलाद से सारी नस्ल जो है अब ता क़यामत चलती रहेगी। वह बहुत ज़बरदस्त किस्म का की इज़्ज़त अता की अल्लाह ताला ने, और फरमाया हम इसी किस्म की इज़्ज़त, हम इसी किस्म की जज़ा दिया करते हैं जो मुहसिनीन होते हैं। अब इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, अल मोमिनीन, जो मोमिन है, हमारे मोमिन बंदों में से वो थे, मुखलसीन में से, मोमिनीन में से और मुहसिनीन में से। जिस, अब अंदाज़ा कीजिए आप, अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि कभी मोमिनीन में से कहा उनको, ये मोमिनीन में से है, कभी मुहसिनीन में से, कभी मुखलसीन में से, उनको ऐसी जजा दी। सुम्मा, फिर, अगरकना, हमने गर्क कर दिया, अल आखरीन, दूसरों को। देखिए पहले आयत नंबर 78 में हमने आखिरीन पढ़ा, यहाँ आखरीन पढ़ा, ध्यान में रखिए। पिछली बार मैंने समझाया था मुनजिरीन, मुनजरीन। मुनजिर क्या होता है? डराने वाला। मुनजर, जिसको डराया जाए, जिसको खबरदार किया जाए, फाइल और मफूल। अब यहाँ आखिर और आखर, आखिर होता है आखिरी, लास्ट, और आखर होता है दूसरा, नेक्स्ट। फरमाया सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर हमने गर्क कर दिया दूसरों को, जो बाकी जो थे, यानी बचा लिया किसको हमने? नूह अलैहिस्सलाम,
اور ان کے ساتھیوں کو، ان کو ہم نے بچا لیا، اور باقی جو تھے، جتنے بھی تھے باقی، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، وَإِنَّ اور بے شک، من شیعتہ اس کے طریقے پہ چلنے والوں میں سے، یا اس کی جماعت میں سے، یا اس کے گروہ میں سے، لَإِبْرَاہِیم یقیناً ابراہیم بھی تھے۔ اس کے طریقے پہ چلنے والا، نوح علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا، یا اس کی جماعت سے، یا اس کی گروہ سے۔ جو شیعہ ہے، لفظ شیعہ یہاں استعمال ہوا، یہ کیا ہے؟ شاع الخبر کہتے ہیں خبر کو شائع کرنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اشاعت، کسی چیز کا شائع ہونا، کسی چیز کا خبر دینا اور پھر اسے پختہ کرنا، اس سے قوت ملنا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہم جو خبر پھیلتی ہے اس سے قوت بھی ملتی ہے، جو خبر پھیلتی ہے اس سے قوت بھی ملتی ہے۔ تو یہاں شیعہ کیا ہے مراد؟ جس طرح ہم عام طور پہ شیعہ حضرات کے بارے میں کہتے ہیں جو شیعان علی تھے، یعنی وہ شیعہ، وہ جو مددگار تھے، وہ ہیلپر تھے، وہ آپ کے کوئی بھی چیز اگر آپ کے آس پاس پھیلی ہوئی ہو اور مددگار ہو، وقت پر مدد کرے، ان کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ تو شیعان علی جو تھے، جن کو آج ہم شیعہ کہتے ہیں، اہل سنت کے مقابلے میں آج ہم ان کو کہتے ہیں شیعہ۔ تو یہاں شیعہ سے اب بعد میں اس کا مختصر مفہوم اب یہ لیا جاتا ہے گروہ یا جماعت۔ تو فرمایا بے شک اسی کی جماعت سے یا اسی کے گروہ سے ابراہیم بھی تھے۔ گویا جس راہ پہ چلنے والے نوح علیہ السلام تھے، جس عقیدے کے ماننے والے، جس اللہ کے ماننے والے، جس توحید کے علم بردار نوح علیہ السلام تھے، اسی راہ پہ، اسی توحید کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ آیا یعنی ابراہیم علیہ السلام، ربہ اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے پاس آیا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی رجوع کیا اپنے پروردگار کی طرف۔ جب ساری چیزوں پہ غور و فکر کر کے، کبھی ستارے پہ، کبھی چاند پہ، کبھی سورج پہ، مختلف چیزوں پہ غور و فکر کر، جب آ گیا وہ اپنے پروردگار کی طرف، مگر آ گیا قلب سلیم کے ساتھ، سلامتی والا دل لے کر، پاک دل لے کر۔ یہ کیا سلامتی والا دل کون ہے؟ جو شرک سے بالکل پاک ہو، کفر سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو، بغض، عداوت، ان تمام بیماریوں سے پاک ہو، جو غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، جس میں اللہ کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہو، اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں، جس میں توحید ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ تو فرمایا جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، خالص محبت اللہ کی لے کر، خالص محبت اللہ کی لے کر، اذ قال جب کہا اس نے، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون کس چیز کی آپ پرستش کرتے ہیں؟ ما تو استفہامیہ ہے، سوال ہے، اور ذا اس میں اشارہ ہے، کس چیز کی آپ تم پرستش کرتے ہو؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کی پرستش کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اس انداز سے تھا کہ بھئی تم کو شرم نہیں آتی کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہے؟ کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ ماذا تعبدون کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ افکن آلہہ کیا افکن جھوٹ موٹ کے، آلہہ معبود، کیا یہ جھوٹے معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو؟ افکن آلہہ جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے ہو، دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو، افکن آلہتن دون اللہ تریدون کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو تم چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ فما ظنکم پس ما کیا ظنکم تمہارا گمان ہے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب کے بارے میں، یعنی
جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اس کو؟ کیا وہ اکیلا جو ہے تمہیں کھلا پلا نہیں سکتا؟ کیا وہ اکیلا بارش کا انتظام، دھوپ کا انتظام، یہ سارے انتظامات نہیں کر سکتا؟ تمہارا کیا گمان ہے اپنے رب کے بارے میں؟ تم نے بنا رکھے یہ فلاں کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے۔ کس کس چیز کی تم پوجا کرتے ہو؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم رب کو کیا سمجھتے ہو؟ رب کی طاقت کو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں اور قوم سے کہہ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کو تم چاہتے ہو؟ تمہارا کیا گمان ہے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ رب العالمین جو ہے، تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے، اسے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس کے بعد کیا آ گیا، اس کو کمپلیٹ انشاءاللہ کل کریں گے ہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی، ان آیات کو دل میں جگہ دینے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور ایک سنجیدہ قسم کی کلاس ہم اس کو سمجھیں گے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم کو اجر مل گیا، ثواب مل گیا، ہم بیٹھے آئے تو چلے گئے، نہیں۔ جو لفظ ہم سمجھتے ہیں، نئے الفاظ یاد کر لیں، ہم اپنی کاپی پر ان کو نوٹ کیا کریں، اور ذرا اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اوروں کو بھی سمجھانا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں ہونا چاہیے، فل سٹاپ یہیں پہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اور سب سے بہتر وہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور کا فرمان ہے یہ۔ ایک بار ان آیات کو آپ سنیے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہاں آخرین ہے، نیچے آخرین، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کو، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين صدق اللہ العظیم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين۔ السلام علیکم۔